اختلاف کس میں ہے کہ کیا جن سے مدد طلب کرنا شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے؟ کیا سمجھ میں آیا کہ دونوں علماء کہتے ہیں کہ شرک ہے. جو کہتا ہے شرک اکبر ہے وہ بھی شرک مانتا ہے، جو شرک اصغر کہتا ہے وہ بھی شرک مانتا ہے، تو دونوں یہ کہتے ہیں کہ شرک ہے. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. یہاں پہ سوال ہے الاستعانہ بالجن کی حقیقت کیا ہے؟ جن سے مدد مانگنے کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، تمام علماء کرام کا تقریباً اتفاق ہے، اجماع ہے کہ جن سے مدد مانگنا حرام ہے. جو اہل سنت والجماعت ہیں، تمام علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جن سے مدد مانگنا حرام ہے، اور اس میں جو اتفاق ہے وہ اس جن کے تعلق سے جو غائب ہے. بعض علماء کرام، چند ایک علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ جن اگر سامنے موجود ہے تو اس سے کسی چیز سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. اس سلسلے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ حدیث ضعیف ہے. اعینونی یا عباد اللہ، کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، یہ حدیث ضعیف ہے. اس کی جتنے بھی طرق ہیں سب کی سب ضعیف ہے، اور اس کے باوجود بعض علماء نے جنہوں نے اس کو صحیح سمجھا ہے یا قابل حجت سمجھا ہے، ان کے یہاں یا عباد اللہ سے مراد فرشتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. یعنی بہت ساری مخلوقات یہاں پہ رہتی ہیں، فرشتے خاص طور پہ فرشتوں کے تعلق سے ہے کہ زمین میں جتنے بھی مقام ہیں ہر مقام پہ کوئی نہ کوئی فرشتہ رکوع یا سجدے کی حالت میں موجود ہے. آسمان و زمین کے اندر کہیں بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے. اس طریقے سے استدلال کیا گیا ہے. جہاں تک جن سے مدد طلب کرنے کا تعلق ہے تو تمام اہل سنت والجماعت اس بات پہ متفق ہیں کہ جن سے مدد طلب کرنا یہ حرام ہے. اختلاف کس میں ہے؟ اختلاف اس بات میں ہے، میں اتفاق بھی بتا رہا ہوں، اختلاف بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ اختلاف کس بنیاد پہ ہے. اختلاف کس میں ہے کہ کیا جن سے مدد طلب کرنا شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے. کیا سمجھ میں آیا کہ دونوں علماء کہتے ہیں کہ شرک ہے. جو کہتا ہے شرک اکبر ہے وہ بھی شرک مانتا ہے، جو شرک اصغر کہتا ہے وہ بھی شرک مانتا ہے، تو دونوں یہ کہتے ہیں کہ شرک ہے. اس میں بھی اتفاق ہوا. اب یہاں پہ اختلاف کس میں ہے کہ شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے. بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ استعانہ بالجن یہ شرک اکبر ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے. بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ توسل الی الشرک ہے، یعنی شرک اصغر ہے. لیکن دونوں شرک کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرتا. جو شرک اکبر کہتے ہیں وہ بھی اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں، جو شرک اصغر کہتے ہیں وہ بھی اس آیت کریمہ کی سے حجت پکڑتے ہیں. اس لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ کہ حرام ہے، شرک ہے. اور یہی چیز سے قرآن کریم سے معلوم بھی ہوتی ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. قرآن کریم کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ انسانوں کے کچھ افراد جنوں سے مدد طلب کرتے تھے تو انہوں نے اور زیادہ مشقت اور پریشانی اور ڈر میں ڈال دیا گیا، اضافہ ہو گیا. ان کو جو ڈرتے تھے ان کے ڈر میں اور اضافہ ہو گیا. تو یہ چیز قرآن کریم کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے. اور جن کی اگر حقیقت جاننی ہو تو جن کے اندر نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں. اور ہم جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تلاوت کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم ایک طرف شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، دوسری طرف کیسے استعانہ کر سکتے ہیں؟
تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ شرک ہے، اختلاف اس میں ہے کہ شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے، لیکن یہ اختلاف معنی نہیں رکھتا ہے۔ معنی کیا رکھتا ہے کہ شرک ہے، معنی یہ رکھتا ہے کہ حرام ہے، اس پہ اتفاق ہے۔ تو اس چیز کو اختلاف کا سبب بنانا یہ غلط ہے۔ یہاں پہ اتحاد ہونا چاہیے کہ ہم حرام قرار دیتے ہیں، ہم شرک قرار دیتے ہیں، تو یہاں پہ اتفاق ہونا چاہیے، اس مسئلے کو لے کے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اختلاف کا مقام نہیں، یہ اتحاد کا مقام ہے۔ اس کو لے کے بٹنا، الگ ہو جانا، یہ غلط ہے۔ ہاں، بڑے جو مسائل ہیں کہ جن کا انکار کر لینا، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے، سورۃ الجن موجود ہے، جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر تقریباً 40 جگہوں پہ آیا ہوا ہے، اور شیطان کا ذکر تو بہت ساری جگہوں پہ، 100 سے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، اس کا ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا انکار تو ہمیں کفر تک لے جا سکتا ہے، اسلام سے خارج بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ اختلاف اگر جن کے انکار سے متعلق اختلاف ہے تو یہ حقیقی عقیدے کا اختلاف ہے، لیکن استعانہ بالجن جس پہ علماء کا اتفاق ہے کہ حرام ہے، یہ اختلاف ہمارے یا اس مسئلے میں اختلاف ہمارے اتحاد پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔